اگلا سوال ہے، امام صاحب اگر مغرب کی نماز سرن پڑھا دیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مغرب کی نماز سرن پڑھائیے نماز پہلی تو بات یہ کہ جدو پڑھا رہے سن پیچھے ٹگے کھلوتے سن، پوری نماز ہی انہیں سرن پڑھا دیا آہستہ آواز میں مغرب کی، تو پیچھے جڑے سن انہوں نے نہیں پتہ لگا، وہ تو نماز ہوئی نہیں نا، کیونکہ نہ پچھلے دن نہ اگلے دن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کیڑی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام کو غلطی لگے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبہ کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کریں، اس طریقے سے۔ تو علی بھائی یہ پاکستان میں جو اہل حدیث اور شیعہ لوگ ہیں ان پہ کیا جبرن انہوں نے قانون نافذ کیا کہ گھوڑا نہیں قانون تو نہیں ہے، آپ کریں ذبح کریں، کوئی نہیں مسئلہ ہوتا، لیکن سنا نہیں کبھی سنا نہیں، لیکن آپ نے کھایا کافی دفعہ ہوگا، یہاں تو آپ نے گدے والی حلیم بھی کھائی ہے، گدے اور کھائی ہوگی کافی دفعہ، آپ کو پتہ نہیں چلا گدے اور کتے تو لوگ کھا رہے ہیں، گھوڑے کا کبھی جی سنا ہی گھوڑے بھی کھاتے ہوں گے، یقیناً کھاتے ہوں کیا گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو گھوڑے کی حلیم کھلا دیں، وہ لال تو ہوگی، گدے کی مسئلہ یہ تو ہے نہیں، وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دیں نا کوئی چیز تو جائز ہے، جائز۔ دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا، پہلے اذان سے پہلے تھا نا، اب اقامت سے پہلے بھی کیا۔ یہ تو آپ تب ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا، وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کرنے لگے جائے، دسو جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے، آپ مرض کو پکڑیں، انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے، اس فارمولے کو ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دیے کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے۔ دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب، سبزیاں بھی کھاتا ہے، کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں، اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے۔ آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے، وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے۔ اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا، وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی، غیبت ہی نہ ہو جائے، مردہ بھائی کا گوشت، وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آگے رکھ دو، تسی موٹا گوشت لے آگے رکھ دو، کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا، وہ ان پڑھ تھی نا، اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ، تو اس کی دعائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا، اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے، یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا۔ وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹر گئی، جیلم پہنچ گئی، انہیں رولا پاتا جی دینے دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے، واپس لے کے چلو، وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے، ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی، انہوں نے کہا ہاں جی ہوں جان دو جیلم، ٹھیک ہے، وہ میں دوائی اتنے کھانی تھی، تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا، اس نے اور لیٹ کر دی، وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی، مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی۔ وہ بنو قریظہ والا بھی یہی معاملہ ہے۔ بریلوی دیوبندی رفع الیدین کی حدیثوں کو ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے بخاری مسلم کی؟ نہیں۔ تو منکرین حدیث کوئی کہنے سے تو نہیں ہوتا نا کہ جی میں منکرین حدیث ہوتا ہوں، یہ تو نہیں کوئی کہتا، وہ کہتے ہیں نہیں حدیثیں منسوخ ہیں، بلکہ وہ لکھتے ہیں اضطراب ہے ان حدیثوں میں، اضطراب ہے، یعنی راویوں کو وہم لگ گیا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جو فقہ حنفی کے مسائل قرآن کے خلاف ہیں، کہ قرآن میں بھی اضطراب ہے، نعوذ باللہ، قرآن میں جو ہے وہ جو ہے رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال آئی ہے، اس کو دودھ چھڑانے کی مدت، فقہ حنفی میں 2.5 سال لکھی ہوئی ہے، اور جب وہ آیات قرآن میں آئی ہیں تو شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے، امام حنیفہ 2.5 سال کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یہ وہی گل ہے، آپ بھی تلاش کریں میں بھی تلاش کرتا ہوں، قرآن کے خلاف کوئی دلیل ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، ایڈا یقین ہے کہ انہوں نے کوئی اور قرآن سی، تو جو حدیثوں کو تو چھوڑ دیں، جو قرآن کے خلاف ان کے مسائل ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو جب وہ بھی اپنے بزرگ سارے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے، صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی میں آپ کو آج ٹروتھ بھی ریویل کرتا ہوں کہ پیچھے ریزن کیا ہے۔ نبیوں کی مخالفت وقت کے زمانے کے لوگ کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نبیوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس دین پہ پایا ہے۔ تو سر جب نبیوں کی دعوت ٹھکرا دی جاتی تھی، ڈائریکٹ نبی جب موجود ہوتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگ، تو اب تو نبی موجود بھی نہیں ہے، یہ بیماری وہی ہے۔ مسلمانوں کو کیا بیماری ہے؟ تو چلے کافروں کی تھی، مسلمانوں کو بیماری یہ لگی کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ یعنی مسلمانوں کے یہ والے علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ
قرآن و حدیث کا اگر یہی فہم ہے جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں، حالانکہ میں انہی کے ترجموں سے بتا رہا ہوں، تو اس کا تو مطلب ہے سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں ہی کرا کے گئے تھے، یہ ان کو پتہ چل گیا۔ میں جب انجینئرنگ کرتا ہوں تو ان کو کہانی نظر آ جاتی ہے، کس طرح پکڑ کے میں انجینئرنگ کرتا ہوں ایک ایک واقعے کی، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں آپ نے اتنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف والے سارے ناظرہ ہو گئے، سر یہ خواب پورا کرو بالکل پیچھے سی وہ کیا ہویا ادھر تسی بیان نہیں کیتا، ہوں آندہ کتاب چھاپو نا ادھر بھی لکھیا کرو کہ وہ کیا ہویا، ٹھیک ہے، وہ میں بیٹھے ایسا جناب میں کہانی تہاڈی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے میں ایسا تو نظر نہیں آیا کہ ساری کہانی ہے، اوڑا پیچھے بیٹھا سی انہیں سجے والوں بھی سنیا، نہ انہوں نے قرآن آندا سی نہ کھبے والوں کو آتا تھا، پھر انہیں کہا امام نو چیک کرا، امام نو بھی نہیں سی آندا،